بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلام ایک پاکیزہ اور سچا مذہب ہے۔ اسلام نے ہمیشہ پاکیزگی کی، سچائی کی، اچھائی کی، بھلائی کی تعلیم دی ہے۔ اسلام میں اگر صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو اس مذہب کے کسی حصے میں، کسی گوشے میں کوئی انسان بھی صحیح معنوں میں جسے اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے وہ اس میں نقص اور کمی نہیں نکال سکتا۔ اسی لیے اسلام نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا، پوری دنیا کو اسلام نے یہ چیلنج دیا کہ اسلام کی تعلیمات یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، روز اول سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے۔ سب کے لیے یکساں طور پر اسلامی تعلیمات نافع ہیں، نفع پہنچانے والی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں کہیں ذرہ برابر بھی آپ جھول نہیں بتا سکتے، کہیں نقص نہیں بتا سکتے۔ اگر آپ عقل سلیم کے ذریعے سے فیصلہ کریں، صحیح عقل کو سامنے رکھ کر، ضد، عناد، بغض، عداوت، دشمنی کو دور رکھ کر، صحیح عقل کو سامنے رکھ کر اگر آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو کہیں بھی آپ کو نقص نظر نہیں آئے گا۔ یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اتارا ہے، اسلام کو بھیجا ہے۔ دنیا کا کہیں کا رہنے والا باشندہ ہو، انسان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی قوم ملت سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے لیے اسلامی تعلیمات یہ چیلنج ہے کہ یہ تعلیمات پر اگر تم صحیح معنوں میں عمل پیرا ہوگے تو تمہاری زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمان بننے کے بعد اگر ان تعلیمات پر عمل کیا جائے گا تو فائدہ پہنچے گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے۔ اسلامی تعلیمات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک غیر مسلم بھی اسلام قبول کیے بغیر اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا، اسے فالو کرے گا تو خدا کی قسم اس کی دنیا سنور جائے گی۔ آخرت سنورنے کا تعلق تو ایمان سے ہے۔ ایمان ہوگا، مسلمان ہوگا، مومن ہوگا اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا، اسلامی تعلیمات کو فالو کرے گا تو اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ میں فی الوقت آخرت کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ایک غیر مسلم کے لیے بھی جو مسلمان نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، اس کے لیے بھی اسلام کا یہ چیلنج ہے، اسلامی تعلیمات کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر تم اسلام قبول کیے بغیر، مومن ہوئے بغیر بھی اگر تم اسلامی تعلیمات پر عمل کرو گے تو تمہیں بھی ضرور دنیا میں فائدہ پہنچے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوبی ہے اسلامی تعلیمات کی کہ غیر کے لیے بھی چیلنج کر رہا ہے اسلام کہ ان تعلیمات پر عمل کر کے تو دیکھو، اپنے ملک کا قانون یہ بنا کر تو دیکھو۔ تمہارے ملک میں اگر امن و سلامتی قائم نہ ہو تو پھر پوچھ لینا، فتنہ فساد اگر ختم نہ ہو تو پھر پوچھ لینا، لوگوں میں امانت داری نہ آئے تو پھر پوچھ لینا، لوگوں میں سچ بولنے کی عادت نہ آئے تو پھر پوچھ لینا۔ اسلامی تعلیمات تو ہر ایک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہے، روز اول سے قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا تعلق صرف مسلمان سے نہیں ہے، انسان سے بحیثیت انسان ہونے کے، چاہے وہ اسلام قبول نہ کرے تب بھی صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کر لے گا تو اس کی دنیا کی زندگی سنور جائے گی، بن جائے گی۔ ہر ایک کا حق ادا کرنے والا ہو جائے گا۔
کسی کو کسی سے گلا نہیں ہوگا، شکوہ نہیں ہوگا، شکایت نہیں ہوگی، ہر ایک بڑے سکون، راحت، آرام کی زندگی گزارنے والا بن جائے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، ہر ایک جانثاری پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ یہ اسلامی تعلیمات کی خوبی ہے۔ اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے، ایسا سچا مذہب ہے کہ اس میں صرف اور صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، نقص، کمی اور عیب نام کی چیز اسلام میں نہیں ہے۔ یہ آج دنیا میں جن لوگوں کے دلوں میں ضد ہے، عناد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، کٹر پن ہے، یہ لوگ اسلامی تعلیمات میں خواہ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو بھی اگر صحیح معنوں میں پوچھ کر دیکھ لیں تو وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہوں گے کہ واقعی اسلام کا ایک ایک عمل، اس کی تعلیمات بالکل خوبیوں سے بھری ہوئی، اس میں کہیں عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے۔ ابو جہل نے جو سب سے بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اس نے خود اس کا اقرار کیا جب اس سے کافر نے پوچھا تھا۔ اس نے خود اقرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، بے شک ہیں، وہ سچے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، لیکن مسئلہ ناک کا ہے، مسئلہ عزت کا ہے۔ ایک ہی تو چیز بچی تھی، نبوت، اگر وہ بھی ان کے خاندان میں چلی جائے گی تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس لیے ضد اور عناد کی وجہ سے ہم ان کو نبی نہیں مان رہے۔ ہمیں پتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی ایک ایک بات سچی ہے، ان کے ایک ایک عمل میں خوبی ہے، ان کی ایک ایک بات میں خوبی ہے، لیکن مسئلہ ناک کا ہے کہ ہماری عزت چلی جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ان کو ہم نبی مان لیں گے، بڑا مان لیں گے، ہمارے خاندان سے سرداری چلی جائے گی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، قرآن خود کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے، ایسے پہچانتے تھے جیسے خود اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یہودیوں کو خود پتا تھا، تورات میں صاف طور پر یہ بات واضح کی گئی تھی، بتلائی گئی تھی کہ سب سے آخری نبی آنے والے ہیں، وہ آخری نبی ہوں گے۔ تو یہودی خود کافروں سے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہ تم جو آج ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہو، ہمیں پریشان کر رہے ہو، ہماری کتاب میں بشارت دی گئی ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، ہمیں فتح یابی حاصل ہو، ہم اس وقت کامیاب ہوں گے۔ یہ خود کہتے تھے یہودی، اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے تھے وہ۔ لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ دنیا میں آئے، آپ نے 40 سال میں نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کا نبی ہونے کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو سب سے پہلے دشمن کون بنے؟ خود یہودی بنے۔ عجیب مسئلہ تھا، جو یہودی برسوں سے اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے تھے، ان کو نبی مان چکے تھے، نبی یقین کر چکے تھے، کافروں سے باقاعدہ کہتے تھے کہ وہ نبی آنے والے، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، وہ جب آئیں گے تو ہمیں عزت اللہ دیں گے، ہمیں عزتیں ملیں گی، ہمیں راحتیں ملیں گی، ہم کامیابی حاصل کریں گے، خود یہودی کہتے تھے۔ لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے نبی ہونے کا پیغام ان تک پہنچایا، تو سب سے پہلے دشمنی کس نے کی؟ یہودیوں نے کی۔ کیوں کی دشمنی؟ ناک کا مسئلہ تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے یہودی کہ انبیاء نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، بنی اسرائیل کا یہ جو خاندان ہے یعقوب علیہ السلام کا، اسی خاندان میں سب نبی آئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ سب اسی خاندان میں آئے، اور اسی خاندان کے یہودی بھی تھے۔ ان کی کتاب میں یہ جو بشارت دی گئی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان میں سے ہوں گے، ہمارے قبیلے میں سے ہوں گے، ہمارے خاندان میں سے ہوں گے۔
لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ خاندان بدل گیا، یعقوب علیہ السلام کی نسل کے بجائے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اب خاندان بدل گیا، اب عزت کا مسئلہ سامنے آ گیا، تو جن کو سب سے زیادہ یقین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا، انہوں نے ہی سب سے پہلے مخالفت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سے پہلے اپنی دشمنی کا اظہار کیا۔ تو یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں ہدایت قبول کرنے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے۔ عام طور پر جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، ناک کا مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ تو آج بھی غیر اقوام میں، غیر مسلموں میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اسلام کی حقانیت کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اسے پتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے، برحق مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے، لیکن چند رکاوٹیں ہیں ان کے سامنے جس کی وجہ سے مجبوراً وہ اسلام کو قبول کرنا نہیں چاہتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام ایک سچا پاکیزہ مذہب ہے، اس کے حق ہونے کا ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے جس کو بھی اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی، اور اس پر عمل کر کے دنیا کا ہر انسان کامیابی کی راہ پر چل سکتا ہے، عزت، راحت، سکون حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، سچائی کے دامن کو ہمیشہ تھام کر رکھو، جھوٹ تمہاری زبان سے کبھی نکلنا نہیں چاہیے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے اسلام۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی، متنبہ کیا، آگاہ کیا کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے تمہیں خاص طور پر ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، سچ بولو، جھوٹ بالکل تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ تمہیں گناہوں کی طرف لے کر جائے گا، وإن الفجور یہدی الی النار، اور یہ فسق و فجور اور گناہ تمہیں جہنم تک پہنچا دیں گے، دوزخ تک پہنچا دیں گے۔ تو جھوٹ آدمی کو سیدھے دوزخ میں لے جائے گا، اتنی خطرناک چیز ہے جھوٹ۔ عام طور پر ایک روایت مشہور ہے، اگرچہ کہ محدثین نے کہا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود نہیں ہے، لیکن جو روایت کا مفہوم ہے وہ حدیثوں میں ملتا جلتا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، محدثین نے کہا ہے کہ عام طور پر لوگ حدیث کر کے یہ جملے بیان کرتے ہیں، لیکن حدیث کے یہ الفاظ نہیں، کتابوں میں یہ الفاظ سے حدیث موجود نہیں ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، لیکن اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ حدیثوں میں بیان کیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے، ہر برائی سے، ہر پریشانی کی چیز سے، ہر مصیبت کی چیز سے آدمی کو سچائی بچا لیتی ہے۔ ظاہر میں تمہیں یہ نظر آئے گا کہ فی الوقت اگر میں سچ بولوں گا تو پھنس جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، میرے مال کا نقصان ہو جائے گا، میری جائیداد چھن سکتی ہے، فلاں فلاں خطرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے اس ذات پہ یقین کرو، سچ بولو، نقصان نہیں ہوگا، نقصان دینے والی ذات، نفع دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اللہ تمہیں بچائے گا۔ ایمان والے کو اتنا تو یقین ہونا چاہیے، ظاہر میں نقصان اسے نظر آ رہا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو گھاٹا ہوگا، سچ بولوں گا تو مصیبت میں پھنس جاؤں گا، سچ بولوں گا تو پریشانیاں آئیں گی، اسے دکھ رہا ہے، لیکن مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو دکھ رہا ہے اس پہ یقین نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارا ایمان۔ آج ہمارا ایمان تو ظاہری چیزوں کا ہو گیا، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے کرتے، ان پہ ہمیں یقین آتا ہے،
قرآن پاک کی پہلی سورت ہے سورہ بقرہ، ابتدا کی آیت ہے، آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ کبھی پڑھ کر دیکھیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اندیکھی چیزوں کو مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ جو تم نے نہیں دیکھا ہے اس پہ 100% یقین کرو، اس کا نام ایمان ہے۔ دیکھ کے جو مان رہے اس کا نام ایمان کیا ہے؟ دیکھ کر تو فرعون نے بھی کہا تھا، جب عذاب کو دیکھا تھا اس نے، جب سمندر میں غرق ہو رہا تھا، آمنت برب ہارون و موسیٰ، اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے، آج میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے سمندر سے کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ پہ مارا کہ یہ ایمان تیرا معتبر نہیں ہے۔ ایمان تو اس وقت کا معتبر تھا جب تو نے عذاب نہیں دیکھا تھا، تب یقین کرتا، اللہ پر ایمان لاتا تو تیرا ایمان معتبر ہوتا۔ اب عذاب کو دیکھ کر ایمان لا رہا، یہ تیرا ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کو کم از کم اتنا تو یقین ہونا چاہیے، اللہ کہہ رہا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سچائی ہمیشہ تمہیں نجات دے گی، سچائی تمہیں ہمیشہ ہر مصیبت سے بچائے گی، ہر پریشانی سے بچائے گی۔ ظاہر میں تمہیں نقصان نظر آ رہا ہے، ہو جائے نقصان چھوڑ دو، دنیا کے 4 پیسے چلے جائے کیا ہو جائے گا، اللہ اس کے بدل دیں گے، آپ کو اسی دنیا میں دیں گے۔ 4 پیسے جائیں گے، اللہ لاکھوں کی جائیداد تمہیں دیں گے اس سچ کی وجہ سے۔ اور صرف اتنا نہیں ہوگا، یہی سچائی تمہیں جنت میں لے جائے گی، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی برابر سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام سچوں میں لکھ دیتے ہیں، اور اللہ نے جو لکھ دیا وہ مٹتا نہیں ہے۔ جب اللہ نے ہمارا نام سچوں میں لکھ دیا تو اسے کون مٹائے گا؟ فرشتے بھی نہیں مٹا سکتے۔ اللہ کے لکھے ہوئے کو کون ٹال سکتا ہے؟ کون مٹا سکتا ہے؟ حدیث ہے، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام سچوں میں لکھ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بشارت ہے اس حدیث میں کہ اللہ کے یہاں ہمارا نام سچوں میں لکھ دیا گیا۔ اور وہ روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے اور نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ نیکی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ تو سچ کا نتیجہ جنت ہے اور جھوٹ کا نتیجہ دوزخ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی مضمون ہے کہ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہاں تک کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کا نام لکھ دیا کہ جھوٹا ہے، لیبل لگ گیا اس کی پیشانی پر کہ جھوٹا ہے، پکا جھوٹا ہے۔ اب اس کی پیشانی پر سے یہ لیبل کوئی نکال نہیں سکتا، یہ داغ اور دھبا کوئی مٹا نہیں سکتا، فرشتے بھی نہیں مٹا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے لکھا ہے، اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ کبیرہ گناہ ہے جھوٹ، کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں میں سے گناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح جیسے میں بیٹھا ہوں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے دیوار سے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میں تمہیں 3 کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ بڑے بڑے گناہ 3 گناہ نہ بتاؤ؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ضرور بتائیں، ہم سننا چاہتے ہیں، سن کر اس سے بچ لیں گے ہم۔ صحابہ کے اندر وہ شوق تھا، ہم ضرور سننا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے پہلا کبیرہ گناہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی کرنا، تیسرا کبیرہ گناہ کسی انسان کو قتل کرنا۔ یہ 3 گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے۔ تینوں گناہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح انداز تھا آپ کا بیان۔ 3 کبیرہ گناہ بیان کروں گا، حضور نے کہا، تینوں بیان کر دیے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے۔ پھر اچانک کیوں اٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹیک کو چھوڑ دیا آپ نے، صحابہ پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا، اچانک آپ یوں کیوں اٹھے ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ سے بچو،
جھوٹ سے بچو، جھوٹ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار جھوٹ کے بارے میں بول رہے تھے، صحابہ کو پریشانی شروع ہو گئی، کاش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تو اچھا تھا۔ یہ 3 گناہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل ٹیک لگا کر کہا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، بالکل ٹیک لگا کر کہا آپ نے۔ اور جب جھوٹ کا مسئلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے بڑھ گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس طرح آگے بڑھے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں تاکید کی کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بڑھو، جھوٹ سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے رہے، صحابہ خود کہتے ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تو اچھا تھا، اتنی مرتبہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مسلمان تو مسلمان، غیر بھی جھوٹ کو ناپسند کرتے تھے۔ کسی مذہب میں جھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح اگر ان کے مذہب کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، تو اٹھا کر پڑھ کر دیکھ لیجئے آپ، چاہے وہ جس قوم سے تعلق رکھنے والا، کسی کے یہاں جھوٹ کی اجازت نہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، ملک روم کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا ایک خط بھیجا روم کے بادشاہ کو۔ اس میں روم کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ روم کے بادشاہ نے پورا خط پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط آیا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں، اسلام کی، ایمان کی وہ دعوت دے رہے ہیں، دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کی وہ بشارتیں اور خوشخبریاں سنا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ جب پورا خط اس نے پڑھ لیا تو اس نے پوچھا کہ کوئی عرب کا آدمی یہاں موجود ہے؟ اگر کوئی موجود ہے تو اسے بلا کر لاؤ، میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، یہ جو خط آیا ہے وہ بالکل صحیح ہے یا غلط ہے۔ تلاش کیا تو اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کافر ہیں، مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ اس وقت تجارت بزنس کے ارادے سے ملک روم آئے تھے، وہ وہاں موجود تھے۔ لوگ ان کو پکڑ کر لے گئے کہ عرب کا آدمی، مکے کا آدمی یہاں موجود ہے۔ روم کے بادشاہ کے پاس لے کر گئے تو روم کے بادشاہ نے اس سے 3 سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ پہلا سوال کیا بادشاہ نے۔ تو ابو سفیان کافر ہیں، اسلام کے، مسلمانوں کے، حضور کے سخت جانی دشمن ہیں، لیکن جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں، سچ بول رہے ہیں، زبان سے سچ نکل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شریف اور اعلیٰ خاندان میں سے ہیں، ان کا خاندان عرب میں سب سے اونچا سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ ان کی اتباع کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے کون لوگ ہیں؟ ابو سفیان دشمن ہیں، جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ساتھ دینے والے اکثر لوگ کمزور ہیں اور غریب ہیں۔ تو روم کے بادشاہ نے کہا کہ ہر زمانے میں جب نبی آتا تھا اس کا یہی حال ہوتا تھا، ابتدا میں اس کا ساتھ دینے والے کمزور اور غریب لوگ ہوتے تھے، مالدار لوگ اور جو طاقتور لوگ ہوتے تھے وہ ہمیشہ نبی کی مخالفت کرتے تھے، ہر زمانے میں یہی ہوا۔ تو ابو سفیان نے بالکل سچ کہا کہ مکے میں ان کا ساتھ دینے والے کمزور لوگ اور غریب طبقے کے لوگ ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، کیا عربوں کی ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو یہ کیا کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، ان کو شکست ہوتی ہے؟ تو اس وقت چونکہ کافروں سے مسلمانوں کی 2 جنگیں ہوئی تھی، ایک غزوہ بدر اور ایک غزوہ احد۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی اور غزوہ احد 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ مکہ ہجرت کر کے، مکے سے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آنے کے بعد یہ 2 جنگیں اس وقت ہوئی تھی، اور پہلی جنگ میں مسلمانوں کو کھلم کھلا کامیابی ملی تھی، فتح ملی تھی۔ کافروں کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے، 70 کو قیدی بنایا گیا تھا، مسلمان کامیاب ہوئے تھے۔ اور جو دوسری جنگ تھی غزوہ احد،
اس میں تو مسلمانوں کو شروع میں کامیابی ملی تھی، لیکن بعد میں آخر میں بظاہر شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو۔ تو ابو سفیان سے جب پوچھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا عربوں کی جنگ ہوئی ہے تو یہ مسلمان کامیاب ہوئے ہیں یا شکست کھائے ہیں؟ تو ابو سفیان نے اس وقت بھی جھوٹ نہیں کہا، بالکل سچ کہا کہ کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں، کبھی ان کو کامیابی ملتی ہے کبھی ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ کافر ہیں لیکن جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں۔ اسی لیے اسلام نے جھوٹ سے سخت طریقے سے منع کیا کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ جھوٹ تو منافقوں کی عادت ہے، رگ و ریشے میں جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ روایت میں صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیکم کان منافقا خالصا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر یہ کسی مسلمان کے اندر پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ تہجد گزار ہو، چاہے وہ پابندی سے روزے رکھنے والا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، چاہے وہ حج کرنے والا ہو، ہر سال عمرے کرنے والا ہو، اللہ کے نبی کہہ رہے اس کے سارے اعمال ایک طرف رکھ دیے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ یہ پکا منافق ہے، منافق کا لیبل لگ جائے گا اس پر۔ حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ پکے کا جو لفظ ہے وہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ کان منافقا خالصا، خالص کہتے پیور، اوریجنل منافق، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پکا منافق ہے جس کے اندر یہ 3 عادتیں ہوگی۔ یہ 3 عادتوں کا تعلق مسلمان سے نہیں ہے، اسلام سے دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ 3 عادتیں مسلمان کے اندر کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان 3 عادتوں سے بچائے۔ ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ نیک اعمال زیادہ کرنا، اس کے بالمقابل آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو دنیا کے ولی بن جائیں گے۔ آپ نیک اعمال کی کثرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تہجد گزار بن جائیں، اشراق چاش کے پابند بن جائیں، آپ صدقہ خیرات خوب کرنے والے بن جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں۔ بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھ لیں، سال میں 1 مرتبہ جو زکوٰۃ آپ پر فرض ہو رہی ہے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، اتنا کر لیں کافی ہے۔ آپ کو تہجد کی ضرورت نہیں ہے، اشراق چاش کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، خدا کی قسم دنیا کے ولی بن جائیں گے۔ گناہ تو دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے، یہ ہے سب سے اہم چیز کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، بری عادتوں سے، عیب کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اعمال کی کثرت تمہیں وہ فائدہ نہیں دے گی جو گناہوں کی کثرت تمہیں دوزخ میں لے جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہیں کثرت کا مطالبہ نہیں کیا، اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں دنیا میں جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کر کے کون لاتا ہے، زیادہ عمل کر کے کون لاتا ہے، یہ اللہ نہیں پوچھ رہے ہیں تم میں زیادہ کون عبادت کر کے آئے گا، وہ ہم تم سے نہیں مانگ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ تم کتنا کرو گے؟ تمہاری زندگی 60-70 سال کی ہے، کتنا کرو گے؟ 70 سال بھی عبادت کرو گے تو بنی اسرائیل کے ایک عابد سے تم پیچھے رہو گے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو 500 سال غاروں کے اندر عبادت کر گئے ہیں اللہ کی نافرمانی کے بغیر، 500 سال غاروں میں رہ کر، جنگلوں میں رہ کر انہوں نے عبادتیں کی ہیں، کیا ان کا مقابلہ کرو گے؟ تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہوگی، 60-70 میں چلے جاؤ گے تم۔ اس لیے تم سے جو ہمارا مطالبہ ہے وہ کثرت کا نہیں ہے، زیادتی کا نہیں ہے، تم سے مطالبہ صرف اور صرف احسن کا ہے، عمدگی کا ہے، اچھے عمل کا مطالبہ، تھوڑا کرو لیکن اچھا کر کے بتاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادتیں مسلمان میں ہوگی تو پکا وہ منافق ہے۔ کیا ہے منافق کی 3 عادتیں؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ یہ منافق کی عادت ہے، مسلمان کی عادت نہیں ہے۔ آج یہ مسلمان کا شیوا بن گیا ہے، مسلمان کی عادت بن چکی ہے۔
جھوٹ جہاں بھی نظر آئے گا اس کے پیچھے مسلمان ہو. اللہ معاف فرمائے. سب نہیں، اللہ کے بعض بندے ہیں مسلمانوں میں بھی بہت ہیں جو اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے والے ہیں، لیکن اب اتنا عام ہو چکا ہے جھوٹ. جہاں بھی ایسی چیزیں دھوکے کی، جھوٹ کی نظر آتی ہیں، کہنے والا آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے فوراً کہہ دیتا ہے کہ شاید مسلمان نے یہ کام کیا. ایک شیوا، ایک عادت بن چکی ہے، ایک نشانی، ایک علامت بن چکی ہے، ایک سمبل بن چکا ہے مسلمان کا جھوٹ، دھوکا. یہ جو اپریل کا مہینہ شروع ہوا، یہ مہینے میں عام طور پر یورپی تہذیب ہے، وہاں کا ایک کلچر ہے جھوٹ بولنے کا. یہ مہینہ شروع ہوتا ہے جھوٹ شروع ہو جاتا ہے. لوگ دھوکا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. بعض لوگ مذاق کے طور پر بولتے ہیں، بعض حقیقت میں بولتے ہیں، لیکن اسلام نے جھوٹ کی بالکل اجازت نہیں دی ہے. اسلامی تعلیمات نہیں ہے. یہ یورپی تہذیب ہے جو وہاں سے نکل کر سب عالم میں پھیل گئی. اب اس کی وجوہات کیا بنی، لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے کہ اپریل کے مہینے میں جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ آپ جو مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کا باقاعدہ یہ دن منایا جاتا ہے، اپریل کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جھوٹ عام ہو جاتا ہے، غیر بھی بول رہے ہیں، مسلمان بھی بول رہے ہیں، بڑے بھی بول رہے ہیں، چھوٹے بھی بول رہے ہیں، نوجوان بھی بول رہے ہیں، بوڑھے بھی بول رہے ہیں. اب دیکھتے دیکھتے بچے بھی شروع ہو گئے. جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے جھوٹ شروع ہو جاتا ہے، غلط سلط خبریں پہنچاتی ہیں، سامنے والا ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، مصیبت گھر جاتی ہے، تب اسے کہتے ہیں اپریل فول. ہم نے آپ کو فول بنایا، ہم نے آپ کو بے وقوف بنایا. آپ کو پتا نہیں کہ اپریل کا مہینہ ہے. کیا مطلب اپریل کا مہینہ؟ جھوٹ بولنے کا مہینہ ہے. کیا اس مہینے میں اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی جھوٹ بولنے کی؟ اگرچہ تم مذاق میں جھوٹ بول رہے ہو، لیکن سامنے والے پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ آدمی کس کس حال میں ہوتا ہے. بعض مرتبہ آدمی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے. بعض مرتبہ تمہاری اس طرح کی جھوٹی خبر سے، تمہارے اس طرح کے مذاق کرنے سے طبیعت پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. کیا کیا حالات اس پر آ سکتے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھ رہے. بس ایک مذاق چل پڑا ہے. مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. بالکل یہ باطل تہذیب ہے، یورپین کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، مسلمان کی تہذیب نہیں ہے. اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی، ہر وقت سچ بولو. تمہاری بات سے لوگوں کو نفع پہنچنا چاہیے، فائدہ پہنچنا چاہیے، نقصان کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے. مذاق کی اسلام میں اجازت ہے. مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیں، اسلام نے مذاق کی اجازت دی ہے. مذاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے. وہ مذاق کس طرح ہوتا تھا آپ سنیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھیا آئی، بالکل بوڑھی عورت. آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے جنت میں پہنچائے، اللہ میرے حق میں جنت نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بڑھیا رونے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رو کیوں رہی ہے؟ میں نے کہا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تم جنت میں نہیں جاؤ گی یہ نہیں کہا میں نے. اس لیے کہ جنت میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی جائیں گے جوان ہو کر جائیں گے. دنیا میں چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو چکا ہو، 80 سال کی بوڑھیا ہو چکی ہو، لیکن جنت میں جب جائے گی تو اللہ عین جوانی کے ساتھ جنت میں اسے داخل کریں گے. جب جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ جوان رہیں گے، وہاں بڑھاپا ان کو ٹچ بھی نہیں کرے گا. مرد ہوں 33 سال کی عمر ہوگی، اور ایک روایت کے مطابق عورتوں کی بھی 33 سال کی عمر ہوگی، اور ایک روایت کے مطابق عورتوں کی 18 سال کی عمر ہوگی. جوانی کی حالت میں جس عمر میں بھی کیوں نہ ہو جنت میں جائیں گے تو اسی عمر میں جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مذاق کیا، ایک استہزاء کیا، لیکن اس میں جھوٹ نہیں تھا. اس لیے کہ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ بھی استہزاء کرتے ہیں، آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا مذاق سوائے حق کے اور کچھ نہیں ہوگا. میرے مذاق میں کبھی تم جھوٹ نہیں دیکھو گے. میرا مذاق بھی جو ہوگا اس میں سچ ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا. اور ایک دوسرا واقعہ، بے شمار واقعات آپ سیرت پڑھ کر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی.
آپ کو بے شمار مذاق استہزاء ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس میں جھوٹ نام کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہوگا۔ ایک دیہاتی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ایک اونٹنی نصیب کر دیجیے، آپ مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھے اونٹنی نہیں دوں گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اب وہ دیہاتی پریشان ہوا، اے اللہ کے رسول میں ضرورت مند ہوں، مجھے ضرورت ہے سواری کی بھی اور اپنا سامان لادنے کی بھی، اس لیے میں آپ سے اونٹنی مانگ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ دیں گے، وہ میری ضرورت میں کام نہیں آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی اونٹ ہیں وہ سب اونٹنی کے بچے ہی تو ہیں، وہ سب اونٹنی کے بچے ہی ہیں، بڑے ہو گئے لیکن بچے ہی تو ہیں وہ اونٹنی کے۔ تو میں نے تمہیں اونٹنی کا بچہ جو کہا اس کا مطلب یہ کہ اونٹ یا اونٹنی جو بھی ہو وہ دوں گا، یعنی بڑا ہی دوں گا، جو تم چاہ رہے ہو وہی دوں گا۔ بس الفاظ یوں کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، استہزاء کیا، مذاق کیا، لیکن وہ حق تھا، سچ تھا، جھوٹ کا دور دور تک اس میں نشان نہیں تھا۔ تو استہزاء کی اجازت ہے، مذاق کرنے کی اجازت ہے، شریعت نے دی ہے، لیکن اس میں دو اصول سامنے رکھنے چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ لو، مذاق سے شریعت منع نہیں کرتی، اسلام سوکھا مذہب نہیں ہے، صرف نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، کوئی مذاق نہیں۔ اسلام اجازت دیتا ہے مذاق کرو، آپس میں دل لگی کرو، اپنی بیوی سے کرو، دوسروں سے کرو، پڑوسیوں سے کرو، دوستوں سے کرو، ماں باپ سے کرو، بچوں سے کرو، مذاق کرو، لیکن دو چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا مذاق جو ہو وہ جھوٹ نہ ہو، دل لگی کرو، مذاق کرو، لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، دل آزاری نہ ہو، دوسرے کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرا پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ دو چیزیں اگر تمہارے مذاق میں نہیں ہیں تو تمہارے لیے مذاق کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اس طرح کے مذاق کیے ہیں، اور صحابہ میں بے شمار واقعات آپ اگر پڑھ کر دیکھیں آپ کو ملیں گے، صحابہ ایک دوسرے سے کس طرح مذاق کرتے تھے۔ اسلام نے اجازت دی ہے انجوائے کرنے کی، اسلام نے اجازت دی ہے، سوکھا مذہب نہیں ہے۔ اسلام نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا جاؤ جنگلوں میں پہاڑوں میں جا کر صرف اللہ اللہ کر کے عبادت کر کے زندگی گزار کے مجھے خوش کر کے آ جاؤ، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ تمہیں اسی دنیا میں رہنا ہے، لوگوں کے درمیان رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، دوست و احباب کے ساتھ رہنا ہے، تجارت بزنس کے ساتھ رہنا ہے، تمہیں سب کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے حکموں پر بھی چلنا ہے۔ ہر چیز کی اجازت ہے اسلام میں، اچھے کھانے کی اجازت ہے، اچھے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، اچھی سواری کی اجازت ہے، اچھے گھروں کی اجازت ہے، سب چیز کی اجازت ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں ہو، کہ تمہارے اندر تکبر نہ ہو، کبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو۔ اچھے کپڑے پہنو اجازت ہے، اچھی سواری کی اجازت ہے، اچھے گھر کی اجازت ہے، اچھے کھانے کی اجازت ہے، لیکن تمہارے دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کا بھی تم خیال کرتے ہوئے خود بھی اچھا کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی اچھا پہنو، غریبوں کی بھی مدد کرو، خود بھی اچھی سواری رکھو، دوسروں کا بھی تعاون کرو، ان کی بھی مدد کرو۔ اسلام کو یہ چیز پسند ہے، اور ایک حدیث باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتے ہیں، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، اللہ خود یہ چاہتے ہیں کہ میری نعمتوں کا اثر میرے بندے پر ظاہر ہونا چاہیے، دکھنا چاہیے۔ میں نے اسے صحت دی ہے، میں نے اسے مال دیا ہے، میں نے اسے دولت دی ہے، تو میری یہ نعمت ہے، اس کا اثر اس پر دکھنا چاہیے۔ اچھے کپڑے پہنو، یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو کروڑ پتی بنایا ہے، آپ بالکل فقیروں جیسا لباس پہن کر پھر رہے ہیں کہ تواضع اختیار کیے، نہیں۔ اللہ نے جب تمہیں دولت دی ہے، مال دیا، اچھے کپڑے پہنو۔ کیوں اس طرح خواہ، کیونکہ اس میں بھی بعض مرتبہ ریا ہو جاتا کہ آدمی مالدار ہو کر بھی تواضع میں اتنے معمولی سیدھے کپڑے پہن رہا ہے، اور اس کے دل میں شیطان یہ وساوس ڈال رہا ہے کہ تم اتنے سادے کپڑے پہنے ہوئے ہو، لوگ دیکھ کر تعجب کریں گے، تمہاری واہ واہ کریں گے، تمہاری تعریفیں کریں، دیکھو اتنا بڑا کروڑ پتی ہو کر کیسا سادہ لباس پہنا ہوا۔ الٹا ہم کیا سوچ رہے تھے اور الٹا گناہ میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں اس مضمون کو بھی سمجھایا، اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تو اللہ خود چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہو، دکھے کہ اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے، لیکن وہ ضابطہ ساتھ میں ہونا چاہیے
کہ اللہ کی نعمتوں کا اثر تمہارے میں ظاہر ہو رہا ہے، لیکن تمہارے اندر خود تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہو۔ اچھے کپڑے پہنو، کیا اچھے کپڑے پہن کر تم عاجزی نہیں کر سکتے؟ تواضع تمہارے اندر نہیں آ سکتا؟ کتنے لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کتنے مالدار ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اچھے بنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر تواضع ٹپکتی ہے، بڑوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، دینداروں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، غریبوں کی ہر وقت مدد کرتے ہیں، جو بھی پریشان ان کے پاس جاتا اس کی پریشانی دور کرتے ہیں، سب کے حقوق برابر ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ خوب نوازتا ہے، اللہ بھی خوش ہے، دنیا والے بھی خوش ہیں۔ تو غرض بزرگان محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذاق کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن اس کے لیے دو ضابطے ہیں کہ مذاق ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ایک جھوٹ نہ ہو اور دوسرا دل آزاری نہ ہو، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر یہ دو چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں تو پھر استہزاء کرنے کی، مذاق کرنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ اور آج کل یہ جو اپریل فول بنایا جاتا ہے، یہ مذاق تو ایسا بھدا ہے، اتنا برا اور گندا ہے کہ آدمی کو بالکل پریشانی میں مبتلا، وفات کی خبر تک لوگ دے دیتے ہیں کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی جائیداد لٹ گئی، فلاں کے گھر آگ لگ گئی، ایسی جھوٹی خبریں، اس میں تو سراسر جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ تو شریعت میں اس کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے اپریل فول کی۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے مذاق میں بھی جھوٹ کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک اصول بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹوں کے ساتھ مت رہو، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ ان کے ساتھ رہو گے تم بھی جھوٹے بن جاؤ گے، تمہیں خود احساس بھی نہیں ہوگا کب تم جھوٹ بولنے لگے۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، فارسی کا مشہور شعر ہے کہ اچھی صحبت آدمی کو اچھا بناتی ہے، بری صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ ہمارا اگر اٹھنا بیٹھنا سچوں کے ساتھ ہوگا، جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بھی سچے بنیں گے۔ کبھی جھوٹ ہمارے منہ سے نکل بھی گیا تو خود ہمیں شرمندگی محسوس ہوگی کہ جھوٹ کیسے نکلا ہمارے منہ سے۔ اگر ہم بروں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، جھوٹوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، جو ہر وقت جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایسے آدمی کے ساتھ اگر ہم بیٹھ رہے ہیں، اگر ہم سچے بھی رہیں گے تو اس کی صحبت کا اثر ہمارے اندر منتقل ہوگا اور ہم بھی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جھوٹ بولنے لگیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کب جھوٹے بن گئے۔ اس لیے پاک صحبت کا قرآن نے حکم دیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے تاکہ ان کے اچھے صفات تمہارے اندر منتقل۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر کامل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔